اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہماری گفتگو قرآن مجید کے سورہ مسد کے بارے میں ہے کہ جسے سورہ تبت یدا بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سورہ کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ سورہ کیا ہے، کس کے بارے میں ہے اور اس میں کیا کہا گیا ہے۔ یہ سورہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے ایک بہت بڑے دشمن اور اس کی بیوی کے بارے میں نازل ہوا ہے، اور اس میں ان دونوں میاں بیوی کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کا انجام دوزخ اور جہنم ہے۔ یہ تاریخ میں ابو لہب اور ام جمیل کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ سورہ انہی دو میاں بیوی کے کردار کو پیش کرتا ہے اور ان کی مذمت کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس سورہ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے کیا تصویر پیش کی ہے ان دونوں کی، کیا کردار پیش کیا ہے ان دونوں کا، اور کیوں مذمت کی گئی ہے ان دونوں میاں بیوی کی۔ البتہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم صرف 3 آیتوں کو بیان کریں گے کہ جو ابو لہب کے بارے میں اس کے کردار کو پیش کرتی ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کی بیوی یعنی ام جمیل کے بارے میں قرآن مجید کے اس سورہ کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ یہ سورہ بھی خدا کے نام سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے دوسرے سوروں کی طرح بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور یقیناً یہ نام پروردگار کا جو ذکر ہے، جسے ہم اپنے ہر کام کے شروع میں ضروری سمجھتے ہیں، ہماری زندگی میں ایک اثر رکھتا ہے، اس کی برکتیں ہیں ہماری زندگی میں، اسی لیے بہت زور دے کر کہا گیا ہے، بہت تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ہم اپنے ہر کام کی ابتدا خدا کے نام کے ساتھ اور بسم اللہ کے ساتھ کریں۔ پہلی آیت اس سورہ کی تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ابو لہب کون ہے؟ کیوں اس کی اس طرح سے مذمت کی گئی ہے؟ کیوں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے؟ ابو لہب نے ایسا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے پروردگار نے نام لے کر اس سورہ کے اندر اس کی مذمت کی ہے؟ ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا، یعنی عزیٰ کا بندہ، جس طرح سے عبداللہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ اسی طرح سے اس کا نام عبد العزیٰ تھا، یعنی عزیٰ کا بندہ۔ عزیٰ در حقیقت اس وقت عرب کے ماحول میں جو مکے میں مشرک تھے، ان کے ہاں مختلف بت ہوا کرتے تھے۔ بعض بت خاص تھے، بڑے بت تھے، یا مرکزی ایک حیثیت تھی ان کی، ان میں سے ایک بت عزیٰ تھا۔ اسی کے نام پر اس ابو لہب کا نام تھا عبد العزیٰ، یعنی اس عزیٰ کا بندہ اور عزیٰ کا ماننے والا ہے یہ۔ پھر ابو لہب کیوں اسے کہا جاتا تھا؟ کیا اس کا کوئی بیٹا تھا کہ جس کا نام لہب ہو اور اس کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا ہو؟ نہیں، ایسا تاریخ ایسا نہیں بتاتی ہے، بلکہ اس کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے، اس کی کنیت کے بارے میں، ابو لہب کے بارے میں، وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے گال، اس کے رخسار انگاروں کی طرح، آگ کے انگاروں کی طرح بالکل لال تھے، جس کی وجہ سے اس کو یہ کنیت دی گئی تھی، ابو لہب کی کنیت۔ رشتے میں یہ پیغمبر اسلام کا چچا تھا، لیکن جتنا پیغمبر سے رشتے میں قریب تھا، اتنا ہی ان کے کردار سے، ان کے پیغام سے اور ان کے مشن سے نہ صرف دور تھا، بلکہ آپ کے پیغام کا سب سے بڑا مخالف تھا، آپ کا کٹر دشمن مانا جاتا تھا۔ یہ
جب بھی پیغمبر اکرم اسلام کی بات کرتے تھے، خدا کی بات کرتے تھے، توحید کی بات کرتے تھے، خدا کی طرف سے کوئی پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، تو یہ سب سے پہلے مخالفت کرنے آ جاتا تھا۔ جیسے جب پیغمبر اکرم نے پہلی بار لوگوں کو اکٹھا کیا اور فاران کی چوٹی کے اوپر چڑھ کر آپ نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ کیا آپ لوگ مجھے سچا مانتے ہیں، کیا آپ لوگ مجھے امین مانتے ہیں، تو سب نے یہی کہا کہ ہم نے آج تک آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا ہے، اور آج تک ہم نے آپ کے ہاں کوئی خیانت نہیں دیکھی ہے، اس لیے ہم آپ کو صادق مانتے ہیں، امین مانتے ہیں۔ تب پیغمبر نے ان لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کے لیے خدا کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں کہ آپ سب خدا پر ایمان رکھیے، اس ایک خدا کی عبادت کیجیے، باقی جن لوگوں کی جن چیزوں کی آپ عبادت کرتے ہیں ان سب کو چھوڑ دیجیے۔ تو اس وقت سب سے پہلے جس شخص نے پیغمبر کی مخالفت کی وہ یہی ابو لہب تھا۔ یا پیغمبر اکرم جب باہر جایا کرتے تھے، بازار میں جایا کرتے تھے، مکے میں مختلف محلوں میں جایا کرتے تھے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے، تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا اور آپ کو پتھر مارا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے پیر زخمی ہو جایا کرتے تھے، آپ کے پیروں سے خون نکلنے لگتا تھا، یا پیغمبر اکرم کو برا بلا کہا کرتا تھا، آپ کی بے احترامی کیا کرتا تھا، توہین کیا کرتا تھا، یا مکے کے باہر سے جب کوئی آتا تھا پیغمبر اکرم سے ملنا چاہتا تھا، کوئی ڈیلیگیشن آتا تھا، کوئی شخص آتا تھا اور رسول کی بات سننا چاہتا تھا، تو ابو لہب ان سے کہا کرتا تھا کہ محمد معاذ اللہ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، اور ہم ان کا علاج کر رہے ہیں، تم لوگ ان کی باتیں نہ سنو، ان کی باتوں میں جادو ہے، ان کی باتیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ واپس چلے جاتے تھے، لیکن بہت سے افراد ایسے ہوتے تھے کہ جو اس کے بعد بھی اس کی باتوں کو سننے کے بعد بھی نہیں مانتے تھے اور پیغمبر سے ملنے کا اصرار کرتے تھے، تو یہ آگے سے انہیں برا بلا کہتا تھا، آگے سے گالیاں دیتا تھا، یہاں تک کہ پیغمبر کی ان لوگوں کے سامنے توہین کرتا تھا۔ اسی طرح اس کو جہاں پر موقع ملتا تھا یہ اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، اسلام کے خلاف، اس پیغام کے خلاف کہ جو حق کا پیغام تھا، یہ بولا کرتا تھا اور اپنے عمل سے بھی مخالفت کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے پیغمبر کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، بہت زیادہ پریشانیاں پیغمبر کو اٹھانا پڑتی تھی، اور یہ ہر وقت اور ہمیشہ پیغمبر کے راستے میں، ان کے مشن میں روڑے اٹکایا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار متعال اس سورہ میں ابو لہب کے اس کردار کو دیکھتے ہوئے اس کی مذمت کرتا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ اس کے بعد دوسری آیت بھی اس کے کردار کو مزید واضح کرتی ہے، مزید اس کو بیان کرتی ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ ہی اس کا مال کام آیا، نہ ہی جو کچھ اس نے حاصل کیا تھا، جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ اس کے کام آ سکا۔ ابو لہب ایک مالدار انسان تھا، وہ ایک بزنس مین تھا، ایک بڑا تاجر تھا، مکے میں اور مکے سے باہر ایک تاجر کے عنوان سے اسے جانا جاتا تھا، ایک مالدار شخص کے عنوان سے اسے جانا جاتا تھا، اور اس کے پاس جو مال بھی تھا وہ اسلام کی مخالفت اور پیغمبر کی مخالفت کے لیے یہ خرچ کیا کرتا تھا، لوگوں کو پیسے دیتا تھا، یا بہت سے افراد اس نے اسی کام کے لیے لگا کے رکھے تھے کہ تم لوگ پیغمبر کی بے احترامی کیا کرو، اس کا مذاق اڑایا کرو، یا لوگوں کو اس کی باتیں نہ سننے دیا کرو۔ اور یہ چونکہ مالدار تھا لہٰذا یہ سمجھتا تھا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں ہر کام کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ جب بعض لوگ اس کو سمجھاتے تھے کہ تم پیغمبر کی مخالفت نہ کیا کرو، اس کا انجام برا ہوگا، تو یہ کہا کرتا تھا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، میں ہر کام کر سکتا ہوں مال کے ذریعے سے، یہاں تک کہ اگر کوئی مجھے عذاب بھی کرنا چاہے تو میں اس عذاب سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ لیکن قرآن مجید کی یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ نہ اس کا مال اور دولت کوئی کام آئی، اور نہ ہی وہ سٹیٹس اور وہ حیثیت جو کہ مکے کے اس سماج کے اندر اسے حاصل تھا وہ اس کے کام آیا، اس کا انجام نہایت ہی برا ہوا، نہایت ہی بدترین موت مرا یہ۔ اور جو تصور اس کا یہاں پر تھا کہ مال مجھے بچا سکتا ہے،
وہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ ایک باطل تصور تھا، وہ مال اسے کام نہیں آ سکا۔ اس کے بعد تیسری آیت میں اس کے ابو لہب کے انجام کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا یا اس کا انجام کیا ہونا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے سیسلا نارن ذات لہب، کہ وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں مبتلا ہوگا۔ گویا قرآن مجید یہاں پر ایک طرح سے ابو لہب کے بارے میں پریڈکشن کر رہا ہے، کیونکہ یہ سورہ اور یہ آیتیں اس کی زندگی ہی میں نازل ہوئی ہیں، اور اسے سنایا گیا ہے، یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ تمہارے بارے میں اس طرح کا سورہ آیا ہے، تمہارے بارے میں اس طرح کی آیتیں نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید اس آیت میں گویا ابو لہب کے انجام کے بارے میں ایک طرح سے پیشن گوئی کر رہا ہے کہ اس کا انجام جہنم ہے، اس کا انجام عذاب ہے، اس کا انجام آگ ہے، یعنی وہ کفر کی موت مرے گا، وہ شرک کی موت مرے گا، آخر تک وہ راہ حق پر نہیں آ سکے گا۔ اور ویسے ہی ہوا جیسے کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، پروردگار نے بیان کیا ہے۔ وہ آخر تک پیغمبر کی مخالفت کرتا رہا، وہ آخر تک اپنے اس ضد پر اڑا رہا، آخر تک اس نے پیغمبر کی بات نہیں سنی، بلکہ مسلسل آپ کو پریشان کرتا رہا، مسلسل آپ کے راستے میں روڑے اٹکاتا رہا، اور ہر ایک کو یہی کہتا رہا کہ پیغمبر کی باتیں نہ سنو، پیغمبر جادوگر ہیں، یہ دیوانے ہیں، ان کی باتوں میں جادو پایا جاتا ہے۔ اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے لوگ پیغمبر کی باتوں سے متاثر ہو کر اس سے الگ ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں اکیلا ہو جاتا ہے، اور پھر بہت ہی دردناک اور بری موت مارا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید ان آیتوں میں پیغمبر کے اس دشمن کا تعارف کروا رہا ہے کہ جسے ابو لہب کہا جاتا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے یا اس طرح کے جتنے بھی افراد ہیں کہ جو پیغمبر کی توہین کیا کرتے تھے، یا آج بھی جو پیغمبر کی توہین کرتے ہیں، یا پیغمبر کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جو آج پیغمبر کے دین کا، ان کے پیغام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا انجام تباہی کے سوا، بربادی کے سوا اور جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پروردگار ہم سب کو جہنم کے عذاب سے اور ابو لہب جیسے کرداروں سے محفوظ رکھے، اور ہمیشہ حق کے راستے پر قائم و دائم رکھے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔